بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں بلاول بھٹو صاحب نے جو سائپر کی بات کی ہے، میں ہمارے پارٹی کا اس کے اوپر بالکل کلیئر موقف ہے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن بنائیں. آئے اگر آپ تیار ہیں تو اس کے جوڈیشل کمیشن بنائیں. جس طرح سائپر میں جو ہمارا موقف تھا کہ ایک 19 گریڈ کا آفیسر ہمارے ایمبیسڈر کو بلا کے جس طرح وہ ڈکٹیشن دیتا ہے، وہ ہماری قومی غیرت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا. کیا ہم پاکستانی اس طرح ٹریٹ ہوں گے؟ میں بلاول بھٹو صاحب سے یہ جو اس نے بات کی ہے، اب پہلے میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں. کیا شہباز شریف صاحب اور یہاں مسلم لیگ نون کی جتنی لیڈرشپ تھی، یہ سب نہیں کہتے تھے کہ جھوٹ کا پلندہ ہے، کوئی سائپر نہیں ہے؟ یہ پریس کانفرنسیں کرتے تھے، یہ تقریریں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جھوٹ ہے، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے. پھر اس سائپر کو بنیاد بنا کے عمران خان کے خلاف جس طرح اس کو سزائیں دی گئی، جس طرح عدالت کا، یعنی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دن میں 11 گھنٹے عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، 14 گھنٹے جو ہے نا عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح گن پوائنٹ سے جج کے اوپر گن پوائنٹ سے اس کو سزا دلائی جاتی ہے، اس لیے کہ الیکشن کے دوران اپنے ورکر کو، عوام کو مایوس کیا جائے کہ عمران خان کی کوئی کیریئر نہیں ہے. عوام نے دکھا دیا. تو اس لیے سب سے پہلے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اس پہ وہ حقیقت سمجھتی ہے، سچائی سمجھتی ہے، تو آئے کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں. جوڈیشل کمیشن بنائیں اور پھر حقیقت سامنے آ جائے گا. جس طریقے سے سب سے پہلے میں مذمت کرتا ہوں جو ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ محمود جگدئی کے گھر پہ چھاپا پڑا، جس طرح تاکہ کوئی بھی اپنی حق کی بات نہ کر سکے. جس طرح کل جو ہے نا ایک میسج دیا گیا، اگر اسمبلی میں کوئی تقریر کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا. میں ان لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ ڈر اور خوف کا وقت گزر چکا ہے. ہم تمام حالات سے نکل چکے ہیں. ہم آپ دیکھیں، ہم قانون اور آئین کو ہم نے ساری عمر، میں نے عمران خان کے ساتھ 29 سال گزارے. میں نے اس وقت جب اس کو جوائن کیا تو اس وقت بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو. میں نے جو اس کے ساتھ جوائن کیا تو اس وقت تھی کہ ہماری کنسٹیٹیوشن سپریم ہوگی، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن. جب ہم اس نے اس وقت جوائن کیا تو اس وقت مقصد یہ تھا کہ ہم عوام کو انصاف دلائیں گے، اور انصاف کے لیے ہماری جدوجہد تھی. 29 سال عمران خان کے ساتھ گزارے. عمران خان نے کبھی اصولوں پہ سودا بازی نہیں کی. ان کے لیے آسان تھا کہ وہ بھی ایگریمنٹ کرتا، ملک سے باہر چلا جاتا، لیکن اس نے نہ وہ بھاگا ہے اور اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اس نے تمام آفر کیے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ملک میں رہ کے حالات کا مقابلہ کریں گے. میں آپ کو کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی نہ ہمارا لیڈر جھکے گا نہ ہم جھکے گے انشاءاللہ تعالی. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے وہ اس کے اوپر آ جائے گا، کسی آفر کو قبول کرے گا یا کوئی کمپرومائز کرے گا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. ہمارا وہی مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی علم برداری ہو، آئین بالادست ہو، ملک میں ہم آزاد جوڈیشری چاہتے ہیں. تو اس لیے میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کی غلط فہمی ہے، یہ جو لوگ آئے ہیں یہ سارے کندن بن گئے، کندن. اس میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہے. میں اس سیٹ پہ، جناب اسپیکر، میں اس سیٹ پہ رہا 3 سال. میرے جس طرح توہین اور تضحیک کی گئی، گھروں پہ چھاپے پڑے، گرفتار کیا گیا، آدھی رات کو اٹھایا جاتا تھا، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ اپنی پارٹی بناؤ، دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ تحریک انصاف چھوڑو، اور دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ پرویز خٹک کو شامل کرو. میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں نے زندگی سب سے زیادہ عمر عمران خان کے ساتھ گزاری ہے. میں اپنی غیرت اور اپنے کمٹمنٹ کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا.
لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے عہدوں کی بھی توہین آج میرے ساتھ کل آپ کے ساتھ ہوگا، خدا نہ کرے، کیونکہ اگر عہدوں کی، میں نے اس کو کہا یہ آپ میری توہین نہیں کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی توہین کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی اس عہدوں کی توہین کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے جو ہم لوگ جو پولیٹیشن ہیں یہ بالکل آپ کسی ضرورت نہ میں نہیں سمجھتے، اس لیے یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ابھی نہیں، ابھی ہماری شروعات ہو چکی ہے، انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑی تحریک بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم ان تمام پارٹیوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو پارٹیاں اس الیکشن کے اوپر کنسرن رکھتی ہے، وہ بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، وہ سندھ کی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے ہو، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آئین کی بالادستی کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے آزاد عدلیہ کے لیے، ہم سب کو اکٹھا کریں گے سویلین سپریمیسی کے لیے انشاءاللہ تعالی، ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ یہ بات بھول جائیں، یہ تو آغاز ہے۔ یہ جہاں بیٹے ہیں فارم 47 والے، میں بہت معذرت سے کہتا ہوں، ان کو اپنی بیوی اور اپنی بچی بھی میں نہیں سمجھتے، ان کو پتہ ہے، ان کی اپنی ضمیر بھی، ان کو جو کراچی میں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈالا گیا ہے، ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ان سے پوچھیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، جو اسلام آباد سے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں، جو پنڈی ڈویژن سے ہیں اس کو پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے ہیں۔ اس نے جو وزیراعظم بنایا کیا، اس وزیراعظم کی کوئی سے ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے، اس کی کوئی اخلاقی قوت ہے؟ میں یہاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی آپ کے اندر کوئی ضمیر جاگ رہا ہے کہ نہیں جاگ رہا؟ کوئی شرم، کوئی چیز محسوس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کس قسم کی جو ہے نا اس ملک کو اس بحرانوں سے نکالیں گے؟ سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ریگنگ ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے نا اعلیٰ عدالتی، اس کے اوپر باقاعدہ عدالتی کمیشن بنانا چاہیے سپریم کورٹ کی، سینئر اور ان ججوں کی جس کی کریڈیبلٹی ہے، تاکہ جو داندی زدہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ووٹ دی ہیں اس کا پرمنٹ سلوشن نکلے۔ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، کہیں بیٹے بلاول صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی ریگنگ کبھی ہوئی ہے؟ اس طرح کا جو داندلی ہوئے کبھی اس کا تصور ملتا ہے؟ اس طرح جو یعنی آپ بتائیں کہ اس طرح کبھی ہمارے ووٹروں کو اٹھایا جاتا ہے، کہ سپورٹر کو اٹھایا جاتا ہے؟ ہمارے یہ جو دبات چوڑے، یعنی انہوں نے اتنی مہربانی کی کہ میرے اپنے حلقے میں پوسٹر چھاپے گئے، میرے فوٹو چھاپا گیا اور اس کے ساتھ دوسرے نشان لگائے گئے۔ یہ جو نگران حکومت اس کا یہ کام تھا۔ میں ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ سینئر لیگل لوگ بیٹھے ہیں، کہ جو پنجاب کی نگران حکومت کتنی ٹائم رہی ہے؟ ایک سال۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ اس اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، جہاں پر اسد قیصر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو نے اس سے پہلے اظہار خیال کیا تھا، جس سے متعلق اسد قیصر بھی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سائفر کے معاملے پر پہلے یہ کہا گیا کہ کوئی سائفر حقیقت نہیں ہے، مگر اسی کی بنا کے اوپر پھر کیسز بھی بنائے گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، اور تمام وہ جماعتیں جنہیں اس الیکشن سے متعلق تحفظات ہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے۔ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی جانب سے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا گیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپوزیشن کو بالخصوص پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کو دعوت دیتا ہوں، مل کر بیٹھیں اور عوامی نوعیت کے جو معاملات ہیں انہیں ڈیل کیا جائے۔ پاکستان معاشی بحران اس کو سامنا ہے، معیشت کا بحران اسی صورت کے پر ختم ہو سکتا ہے اگر ہم مل بیٹھیں گے۔ بلاول بھٹو کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ شہباز شریف نے جو اپنی پہلی تقریر میں جن نکات کی نشاندہی کی، معیشت کے حوالے سے نشاندہی کی، ان نکات کو ہم سراہتے ہیں، ان کا اعتراف کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اس چیز کے اوپر بھی کنسرن اپنے شو کرتے ہیں کہ شہباز شریف کی جانب سے جو نکات اٹھائے گئے ہیں انہیں فوری طور کے پر ایڈریس بھی کیا جائے گا، اور اس تمام ضمن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کاوشیں ہوں گی اور جو تعاون درکار ہوگا وہ بھی یقینی طور کے پر پاکستان پیپلز پارٹی نئی حکومت کو وہ تعاون اس کے ساتھ اس کی مکمل سپورٹ بھی حاصل ہوگی۔
इस मौका के ऊपर हमने ये भी देखा कि ईवान के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान हैं बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान जब वो इज़हार ख़याल कर रहे थे कौमी असम्बली से, इस दौरान वो इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, शोर शराबा किया, जिस हवाले से बार बार स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से बार बार तंबीह भी की गई कि तमाम अरकान जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाएगा, उन्हें भी मौका दिया जाएगा, अरकान अपने नशस्तों पर बैठें। मगर इसके साथ हमने देखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बार बार नारेबाजी भी की जाती रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान भी इस दौरान कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो की जानिब उन्होंने भी अपने गिरद हासार बनाया बिलावल भुट्टो के करीब, और इस दौरान नारेबाजी दोनों जानिब से शुरू हुई और बिलावल भुट्टो इज़हार ख़याल कर रहे थे। उनको ये कहना था कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के उन्हें सुना जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के असद कैसर इस वक्त कौमी असम्बली से इज़हार ख़याल कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी और सारी है। असद कैसर की जानिब से कहा गया कि साइफ़र को पहले ड्रामा कहा गया, फिर उसी की बुनियाद बनाकर केसेस भी बनाए गए। बिलावल भुट्टो की जानिब से जो नुक्ता एतराज़ उठाए गए, तमाम तर मामला जो सामने रखा गया, बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि वो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, वो जानते हैं कि साइफ़र की नौइयत क्या होती है, कितनी अहमियत का हामिल होता है, मगर उस साइफ़र के साथ खिलवाड़ किया गया, कौमी सलामती की उमूर को दाव पर लगाया गया और इस हवाले से कानून को अपना रास्ता लेना होगा। अपोजिशन को उन्होंने साथ बैठने की भी बात की। उन्होंने कहा कि नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो मिसाक़ मईशत और मफ़ाहमत की बात की गई, अपोजिशन को उस नुक्ते के ऊपर आना चाहिए।